بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جگر تین وجہ سے بیمار ہوتا ہے، جبکہ معاشرے میں ایک ہی مزاج کو سمجھا جاتا ہے جس میں جگر بیمار ہوتا ہے، جبکہ جگر جو ہے تین صورتوں میں ہی بیمار ہو جاتا ہے، جس کی علامتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو ہوتی ہے کہ جب جگر کے اندر اپنے تحریک ہو تو اس وقت بھی جگر بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب دماغ کے اندر تحریک ہو تو جگر اس وقت بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل کے اندر تحریک ہو تو جگر اس وقت بھی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن تینوں صورتوں میں علامتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کے اپنے ہی جگر میں تحریک ہو اور اس تحریک کی وجہ سے ہی جگر جو ہے بیمار پڑ جائے، اس میں پرابلم پیدا ہو جائے، تو انسانی جسم پر جو علامات ظاہر ہوں گی وہ آپ کو پیلے یرکان کی صورت میں بھی نظر آ سکتی ہے، یا اسی طرح آپ کے جسم پر اماس، جس کو ہم سوزش کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیٹ میں پانی بھی پڑ سکتا ہے، کسی جگہ پر جسم میں پیپ بھی پڑ سکتی ہے، جگر پر درد بھی ہو سکتا ہے، جگر پر ورم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اس وقت آپ کو نظر آئیں گی جب انسان کے اپنے ہی جگر کے اندر تحریک ہوگی۔ علامات ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے یا کئی ہو سکتی ہیں، اور جب آپ ایسے مریض کی نبض چیک کریں گے تو اس وقت یہ اوپر چلنے کی بجائے یا اسی طرح بالکل گہرائی میں چلنے کی بجائے یہ آپ کو درمیان میں چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح جب انسان کے جگر میں بیماری اثر کرتی ہے یا جگر کمزور پڑتا ہے تو اس وقت انسانی جسم پر جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ضعف جگر کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جگر کا جو اعصابی پردہ ہے اس پر ورم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح درد، جگر کا جو اعصابی پردہ ہے وہاں پر درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں انسان کو اس وقت پیدا ہوں گی جب انسان کے دماغ میں تحریک ہوگی، اور اس تحریک کی وجہ سے جگر تحلیل ہو رہا ہوگا، اور جگر کی حرارت پر جو دماغ کی رطوبت ہے وہ اثر کرے گی، اور آہستہ آہستہ جگر کی جو حرارت ہے اس کو ختم کر دے گی، یا تو جسم سے خارج کر دے گی، یا پھر جو ہے دماغ کی جو رطوبت ہے اس کی جو ٹھنڈک ہے یا اس کی جو تری ہے اس کی وجہ سے جگر کمزور ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت آپ ایسے آدمی کی نبض کو چیک کریں گے تو اس وقت نبض بالکل گہرائی کے اندر آپ کو نظر آئے گی، جس کو ہم اعصابی تحریک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ ایسے مریض کا پیشاب چیک کریں گے تو بالکل آپ کو سفید نظر آئے گا۔ اب تحریک تو دماغ میں ہے، لیکن اس تحریک کی زیادتی کی وجہ سے جگر بیمار ہو گیا ہے۔ اس جگر بیمار ہونے کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، حرارت کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اعصابی تحریک کی وجہ سے جگر کے متعلقہ جو بیماریاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جس وقت جو ہے یہ صورتحال ہو تو اس وقت عضلات کو بھی تحرک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جگر کو بھی تحرک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے انسان تندرست ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ جب انسان کے دل میں تحریک ہو تو اس وقت جگر بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس بیمار پڑنے کی وجہ سے انسان کو کالا یرکان بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کا جو جگر ہے یا تلی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جگر میں سکون بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جو ہے حرارت ختم ہو جاتی ہے، یا اسی طرح جگر کا جو عضلاتی پردہ ہے اس پر سوزش بھی ہو سکتی ہے، یا اختلاجی حرکت جو ہے وہ بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب انسان کے دل میں تحریک ہو اور جگر سکون میں ہو، اور جگر میں سکون میں ہونے کی وجہ سے یہ ساری علامات ظاہر ہوں گی۔ تو جب ایسے آدمی کی آپ نبض چیک کریں گے، نبض اوپر ہی چلتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ذاتی نبض ہے، لیکن اس کی وجہ سے جگر بیمار ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی چند علامات یا اشارے کنایات جس سے آپ کو میں جگر کی بیماریاں سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ جگر تحریک میں بھی بیمار ہو جاتا ہے،
जिगर तहलील में भी बीमार हो जाता है और जिगर सुकून में तस्कीन की हालत में भी बीमार हो जाता है। इसलिए जिगर का इलाज करने के लिए पहले उसकी तशखीस ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।